الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پس پردہ سن رہی دینی ماں بہنوں، اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مکمل ترین دین سے نوازا، اور اس میں نہایت مکمل تعلیمات رکھی. شوہر کو بھی سبق پڑھایا، اس کو بھی تعلیم دی کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. اور قرآن کریم میں اعلان فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک کیا جائے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ خواتین جو اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل کر تمہارے یہاں آئی ہیں، یہ ماں باپ کی امانت ہیں. یہ امانت کا خیال رکھا جائے اور اس میں خیانت نہ کی جائے. مطلب یہ ہے کہ ان کے سلسلے کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان تمام حقوق کو بجا لایا جائے. دوسری طرف بیویوں سے یہ کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو تمہارے گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے، ان کو بڑا مان کر ان کی باتوں کو مان کر چلو. شوہر کو کہا گیا کہ بیوی کی دینی تربیت کرنی ہے، اور بیوی سے کہا گیا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا ہے. اور گھر کے ماحول کو نہایت عمدہ اور دیندار بنانا ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا
ایک صاحب نے ذرا بے تکلفی تھی سوال کیا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد نیک صالح بنے، نمازی ہو، دیندار ہو، شریعت کی پابند ہو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کوئی فارمیولا ہے، ایسا کوئی عمل ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میری اولاد نیک ہو جائے؟ حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے کہ سر پر بچوں کے گھما دی اور وہ نیک ہو گئے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کا میدان خود ماں باپ کو بننا پڑے گا. ماں باپ اگر نیک صالح رہیں گے تو اولاد بھی نیک ہوگی، اور ماں باپ اگر نمازی رہے تو انشاءاللہ اولاد بھی نمازی ہوگی. مائیں اگر گھر میں پردہ کرتی ہیں تو بچیاں بھی پردہ کرنے والی، برقع پہننے والی ہوں گی. ماں اگر گھر میں تلاوت کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں اولاد بھی تلاوت کرے گی، بچے بھی تلاوت کریں گے. تلاوت کا ماحول بناؤ. ایک مثال سے بات کو سمجھیے. جب مکان بناتے ہیں سب سے اوپر والے منزل میں ایک پانی کی ٹنکی لگاتے ہیں. وہاں سے پھر پائپ کھینچے جاتے ہیں باتھ روم میں، کچن میں، ٹوائلٹ میں، جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں وہ پانی پہنچایا جاتا ہے. لیکن نلوں کے اندر پانی کب آئے گا؟ ظاہری بات ہے کہ جب ٹنکی میں پانی ہوگا تو نل میں آئے گا. ٹنکی کا پانی سے لبریز ہونا ضروری ہے. ماں باپ کی مثال ٹنکی کی طرح ہے. اگر ماں باپ کی زندگیوں میں دین بھرا ہوا ہے تو اولاد کی زندگی میں انشاءاللہ وہ دین آئے گا. سے لوگ تحقیق کرتے ہیں آپ کے یہ مکتبوں میں یہ بچے جو رسالے اور کتابیں اور قرآن شریف لے کر جاتے ہیں ان کو کیا کراتے ہیں وہاں؟ ان کو ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں، ان کو ایک اچھا انسان بناتے ہیں. تصوف انسانیت کا نام ہے کہ آدمی میں اخلاق آ جائیں، انسانیت آ جائے، برائیوں سے وہ بچ جائے، اس کے دل کے بگاڑ دور ہو جائیں. اور سب سے بڑا کام مدرسے کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ عقیدے کی جڑوں کو مضبوط کیا جاتا. عقیدے اگر مضبوط رہے تو اعمال بھی مضبوط رہیں گے، اور عقیدے اگر کمزور ہو گئے، عقیدہ کیا کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر مرنے کے بعد اللہ کو اس زندگی کا جواب دینا ہے کہ ہم نے یہ زندگی تم کو امانت کے طور پر دی تھی، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ جب تک یہ جواب نہیں دے دے گا وہاں تک اس کو فراغت نہیں ہوگی اور اپنی جگہ سے ہلنا نصیب نہیں ہوگا. حدیث شریف میں فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ جب تک
5 سوالوں کے صحیح جواب نہ دے دے اور جواب دہی نہ ہو جائے، وہاں تک اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ان میں سب سے پہلا سوال زندگی کا ہے کہ زندگی اللہ نے عطا کی تھی، تم نے اللہ کا کتنا کام کیا؟ اللہ کے کام کا مطلب اللہ کے دین کا کام۔ اللہ نے جو نبی بھیجے، جو انبیاء بھیجے، جو رسول بھیجے، انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر تمہارا عمل کیسا رہا؟ زندگی ان کی تعلیمات کے مطابق گزاری کہ نہیں، یہ سوال کیا جائے گا۔ نوجوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غلط راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، صحیح راستے میں لگا سکتے ہیں۔ تو نوجوانی کو کہاں یوٹیلائز کیا ہے اپنے؟ نوجوانی کو اللہ کے دین کے لیے لگایا، اللہ کے گھر کے لیے لگایا، قرآن کے لیے لگایا، اچھے احکام کے لیے لگایا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، فواحش سے بچایا۔ موجودہ دور فواحش کا دور ہے۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 40,000 مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ اس میں کمزوری ہماری بھی ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم خود دیندار نہیں بنتے اور گھر کے ماحول کو دیندار نہیں رکھتے۔ ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہوگا جو اپنی اولاد کے فیوچر کے بارے میں نہ سوچتا ہو۔ ہر ماں باپ سوچتے ہیں کہ میرے بچے یا بچی کا مستقبل روشن ہونا چاہیے، چمکدار ہونا چاہیے، برائٹ فیوچر ہونا چاہیے۔ میرے بعد کوئی مجھے گالی دینے والا نہ ہو کہ کیسی اولاد چھوڑ کر گیا، یہ بدکاریاں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کے نام بدنام کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں چاہتا، لیکن اس کے لیے ہماری توجہ جو جاتی ہے وہ دنیاوی تعلیمات کی طرف جاتی ہے کہ ہم بچے کو اچھے سے اچھا ایجوکیشن دیں۔ تکلیف کی بات یہ ہے کہ دین کے ایجوکیشن کو لوگ ایجوکیشن نہیں سمجھتے ہیں۔ حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو ملا مولوی بناتے ہیں، حالانکہ مدرسے کا پڑھا ہوا اور مکتب کا پڑھا ہوا ایک بہترین مسلمان بنے گا، ایک بہترین انسان بنے گا، سماج کی جس کو ضرورت ہے ایسا انسان بنے گا۔ وہ مکتب جو ہے نا ایک فیکٹری ہے، یہاں مردم سازی کا کام اور انسانیت سازی کا کام اور اخلاق عالیہ سکھلانے کا کام اور بچوں کو ملک کے، ملت کے، دین کے، اولاد، ماں باپ کے کام کا بنانے کی محنت کی جائے۔ تو کبھی ہم لوگ غور کرتے ہیں کہ بھئی اتنی بچیاں چلی گئی، اس کے پیچھے کمزوریاں کس کی؟ ہماری ہیں۔ اگر ہم نے اپنے گھر کے عقیدوں کو مضبوط جڑوں والا بنایا ہوتا تو کوئی ہماری بچی کے مضبوط عقیدے کو چھیڑ نہ سکتا، لیکن ہم نے کالج بھی بھیجا، اسکول بھی بھیجا، غیروں کے کالجوں میں بھیجا، مکس تعلیم دلائی، لڑکا لڑکیاں دونوں ساتھ رہیں، دونوں کے درمیان کیا حیا کا پردہ ہے اور کیا برقعے کا لحاظ ہے اور کیا گفتگو کا لحاظ ہے، یہ ہم نے نہیں سکھایا، جس کے نتیجے میں یہ تکلیف آئی ہے۔
اگر ہم اپنی اولاد کو مضبوط دین کی تعلیم دیں اور ان کے عقیدے کی جڑوں کو مضبوط کریں. دیکھو مدرسے کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام تعلیم الاسلام ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تعلیم الاسلام یہ تو چھوٹے بچوں کی کتاب ہے، لیکن بڑے بڑے بزرگان دین تبلیغ میں جاتے ہیں تو تعلیم الاسلام کے 5 حصے اپنی بیگ میں رکھتے ہیں. اس کے اندر اتنی اہم عقائد کی اور ہدایت کی باتیں ہیں جس کی خالی بچوں کو نہیں، بڑوں کو بھی بہت ضرورت ہے اور ہر وقت ضرورت ہے. عقیدے کی ہر وقت ضرورت ہے. نماز وقت پر پڑھیں گے ختم ہو جائے گی، روزہ وقت پر رکھیں گے ختم ہو جائے گا، عقیدہ سوتے ہوئے بھی ساتھ، جاگتے ہوئے بھی ساتھ، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. عقیدہ ایمان پر سونا ہے، عقیدہ ایمان پر اٹھنا ہے، اور عقیدہ ایمان پر پوری زندگی اور پورا دن گزارنا ہے. عقیدہ جڑوں کی طرح ہے، جڑیں. جڑ مضبوط ہے تو درخت اچھا رہے گا، اور جڑ اگر کمزور ہو گئی تو درخت بھی کمزور ہو جائے گا. اس کے پھلوں میں لطف نہیں رہے گا، اس کی شاخیں پتے دار نہیں ہوں گی. اس لیے قرآن کریم میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ عقیدے کی بنیادیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اور سورۃ البقرہ میں کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب تم کو دی ہے جس میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. اب کوئی یوں کہے کہ بھئی یہاں تو روزانہ لوگ قرآن کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں. اصل میں ان کے علم کی کمی ہے. کتاب میں کیڑے نہیں ہیں اور کتاب میں ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کے دماغوں کے اندر علم کی کمی کی وجہ سے ڈاؤٹ ہے. ورنہ قرآن تو نور ہے، نور. قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین. ایک ہی طرز پر رکھو اس کو، ایکو نہیں لگاؤ، میں گویا نہیں ہوں. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم نور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی نورانی ہے. قرآن میں نبی کو کہیں نور کہا گیا ہے کہ نہیں، یہ بحث ہے. لیکن خود قرآن کریم کو جگہ جگہ نور کہا گیا ہے. تورات کو نور کہا ہے. اللہ کی کتابیں نور ہوتی ہیں، دل کا اجالا ہوتی ہیں، دل کی روشنی ہوتی ہے، شمع ہدایت ہوتی ہیں، مینار نور ہوتی. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلے ایمان کی بات کی کہ ایسی چیزوں کو ماننا جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. وہ چیزیں کیا ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا؟ جیسے جنت ہم نے نہیں دیکھی، کہا پہلے نبی پر ایمان لے آؤ، نبی جن باتوں کو کہے ان تمام باتوں کو سچا مانو، یہ ایمان ہے. نبی کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو جو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ایمان ہے. ظاہری بات ہے.
کہ جنت ہم نے نہیں دیکھی، لیکن نبی نے کہا میں نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، وہاں کے عذاب جہنم کے دیکھے ہیں، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی ہیں۔ تو ایمان والا مان لے گا، مان جائے، اسی کا نام ہے ایمان، بلا ضرورت آرگیومنٹ نہ کرے۔ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بات ختم ہوئی۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا کمال ہی یہ تھا کہ جو بات آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس کو من و عن مانتے ہیں، اس میں نہ کمی کرتے ہیں نہ زیادتی کرتے ہیں، جتنا کہا گیا ہے اتنا مانتے ہیں۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان ہوا، بنو سعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داعی بھیجا۔ داعی کا کام دین کی دعوت، دین کی دعوت یہ کہ بھئی اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے دین کو اختیار کرو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ دعوت ہے۔ ہماری دعوت یہ ہے، دعوت سادہ ہے، کوئی نئی بات نہیں اس میں۔ اور یہ دعوت ہر مومن کو دینے کے لیے کہا ہے کہ ہر ایمان والا اپنے بھائی کو یہ دین کی دعوت دے، اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلائے۔ بنو سعد میں جا کر حضور کے دین کی دعوت، دور دور جاتے تھے صحابہ حضور کے کہنے پر اور دعوت دیتے تھے، دعوت دے دی۔ اب یہ دعوت کو ویریفائی کرنے کے لیے، کیونکہ اکیلا ایک دائی گیا تھا، جماعت نہیں گئی، ایک ہی دائی گیا تھا، وہاں سے انہوں نے اپنے ایک بھروسے کے آدمی کو بھیجا کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، اور جا کر اس شخص نے جو 5 چیزوں کی دعوت دی ہے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، اس کو ویریفائی کر کے آؤ، سچ تو کہہ رہا ہے، وہ ایسے ہی تو دعوت نہیں دے رہا ہے۔ تو وہ شخص اجنبی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، اور دیہاتی تھا، اس لیے اس کے اندر دیہاتیت کا غلبہ تھا۔ اس نے آ کے کہا میں ذرا سختی سے سوال کروں گا، لیکن آپ برا مت ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے پیکر ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، سختی سے پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہا تم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے؟ حضور نے فرمایا ہاں، میں اسی کا داعی ہوں، یہ دعوت دینے کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ کہا ہاں۔ اچھا آپ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہو؟ کہا جی بالکل مبعوث کیا گیا ہوں۔ اچھا کیا آپ نے یہ بات کہی ہے کہ دن رات میں مرد عورت پر، بالغ بالغہ پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ کہا جی میں اس کو کہتا ہوں، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، کمپلسری، اور جو اس کو بجا لاتا ہے اس کو سچا مسلمان کہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ زکوٰۃ دینے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا زکوٰۃ کے لیے بھی میں نے کہا ہے۔ روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ روزے کے بارے میں بھی میں نے کہا ہے۔ آپ کی دعوت سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ دعوت جو آپ نے مجھے سمجھائی ہے، آپ کے دائی نے بھی آ کے وہی دعوت ہم کو سمجھائی تھی، مجھے قوم والوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب
جتنی باتیں آپ نے بتلائی ہیں یہ بتلانے میں نہ میں زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی کروں گا، من وعن اس کے اوپر میں بھی عمل کروں گا اور میری قوم بھی کرے گی، تو کیا ہوگا؟ فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ اپنی بات میں پورا اترا تو اللہ تعالی اس کو کامیاب کر دیں گے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو آج سب سے بڑی فکر جو قرآن کریم 1400 سال پرانی کتاب ہے، لیکن آج کے حالات میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے اتری ہے یہ کتاب۔ ہر آیت ایک اپیل کرتی، ایک ڈیمانڈ کرتی، ہمارے پاس مانگتی ہے کہ لاؤ، دو، مجھے میرا حق دو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے چاروں طرف گناہوں کی آگ جل رہی ہے، آنکھوں کے گناہ، بے پردگی کے گناہ، شرمگاہوں کے گناہ، عریانیت کے گناہ، ننگے پن کے گناہ، چاروں طرف۔ اخبار میں نظر ڈالو تو آپ کو گناہ ملیں گے، موبائل میں نظر ڈالو تو آپ کو گناہ ملیں گے، ٹیلی ویژن میں نظر ڈالو تو گناہ ملیں گے، چاروں طرف گناہوں کا ایک الاؤ ہے جو جل رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر گناہ آگ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور خالی اپنے آپ کو نہیں، اپنی فیملی ممبرز کو بھی بچاؤ۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ آج ہم لوگ، ہماری اولاد دنیاوی اعتبار سے اچھا ایجوکیشن حاصل کرے اس کی فکر کرتے ہیں، منع نہیں ہے، اچھا پڑھاؤ، اچھی تعلیم دو، اچھا ایجوکیشن دو، ڈاکٹر بناؤ، لائر بناؤ، کوئی منع نہیں کرتا اسلام، لیکن اس کو ایک اچھا مسلمان بھی بننا ہے، اس کو نمازی بھی بننا ہے، اس کو دیندار بھی بننا ہے، اس کو قرآن پڑھنے والا بھی بننا ہے، اس کو گناہوں سے بچنا بھی ہے، اس کو داڑھی بھی رکھنا ہے، اس کو شرعی لباس بھی پہنانا ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر کریں تو خالی دنیا کی فکر نہ کریں بلکہ دین کی خاص طور پر فکر کریں، کیونکہ دین کو لوٹنے والے لٹیرے بہت ہیں، دنیا کو کوئی لوٹنے والا نہیں۔ آج پوری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہمارا ایمان ہم سے لے لے، کیونکہ اگر ہم لوگ کچھ ہیں تو ایمان کی وجہ سے ہیں، ہماری کوئی حیثیت بنتی ہے تو ایمان کی وجہ سے، ورنہ انسان تو دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں رہ رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان اور ہمارے درمیان فرق ایمان کا ہے کہ اللہ نے ہم کو ہیرا ایمان والا عطا فرمایا ہے، دولت ایمان والی عطا فرمائی ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آتی، انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہم لوگ یہ فکر تو کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا دنیا میں، لیکن کیا ہم لوگ یہ فکر کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کے مر جانے کے بعد آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ فکر تو یہ کرنی چاہیے کہ بھئی یہ بھی میری رسپانسبلٹی اور میری جواب دہی کے اندر آتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو آخرت کی فکر والا بناؤں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اور وہ واقعہ ہی اصل میں بیان کرنا تھا، اس کے لیے چھوٹی سی تمہید پہلے قائم کی۔ بزرگان دین جو باتیں اور جو واقعات لکھتے ہیں وہ واقعات میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑا فلسفہ اور
واقعہ معمولی ہوتا ہے لیکن نتیجہ اس سے وہ بڑا عمدہ نکلتے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے، ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں، ان کی تصنیفات علماء کے پاس۔ اور یہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی صلاۃ جنازہ مدینۃ المنورہ میں بھی حرم میں پڑھی گئی اور مکۃ المکرمہ کے حرم میں بھی صلاۃ جنازہ پڑھی گئی۔ ان کے یہاں صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں تو پڑھی گئی۔ یہ واحد شخصیت ہے۔ کلید برداری کی ذمہ داری بھی ڈالی گئی تھی ان کے اوپر۔ عرب کے علماء بھی بڑا اعتبار کرتے تھے، بڑا اعتماد کرتے تھے، اور ان کے مضامین کو بہت غور سے پڑھا جاتا تھا۔ ان کی کتابیں عرب میں بہت مقبول تھیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ کتنا سادہ سا ہے لیکن نتیجہ کتنا بڑا نکالا ہے، یہ دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ شادی تھی۔ شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن شادیوں کو اب سادہ کرو۔ حالات ایسے آ گئے کہ ہم زیادہ خرچے نہ کریں، کم سے کم خرچ کے اندر شادیاں کریں، فضول خرچی نہ کریں، اسراف نہ کریں، اپنا پیسہ بچاؤ اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم اور تربیت کے لیے لگاؤ۔ تو شادی تھی ایک جگہ۔ شادی میں مردوں کا تو کچھ کام ہوتا نہیں۔ مردوں کا خام خالی اتنا ہوتا ہے کہ نکاح میں شامل ہوں، کھانا کھا کے گھر میں آرام کر لیں۔ باقی جتنا ایڈمنسٹریشن ہے سب عورتوں کا ہوتا ہے۔ جتنی رسمیں ہوتی ہیں وہ عورتیں نبھاتی، مہندی کی رسم، پیٹھی کی رسم، منگنی کی رسم، فلاں کی رسم، جتنی رسمیں عورتوں نے ایجاد کی۔ یہ سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جائے۔ مرد کیا ہے بیچارے، تو نیک سالے کتنے اچھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیے۔ ان میں سے کسی کو رسم پسند نہیں ہے۔ 70 شیطان کو زیر کرنا آسان ہے لیکن ایک بیوی کو کنٹرول میں لانا مشکل ہے۔ اب عورتیں ادھر دوڑ رہی ہیں، ادھر دوڑ رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، کوئی سامان لا رہی ہیں، کوئی تحفے، کوئی جہیز، یہ تمام چیزیں۔ جہیز بھی ایک لعنت بن گیا ہے ہمارے سماج کے لیے۔ ایک عورت کو بیچ میں بیٹھا ہوا دیکھا، بیچ میں بیٹھی ہے ٹیک لگا کر اور چہرہ اداس، چہرہ بالکل غمگین ہے۔ لیکن وہاں ہر عورت اپنی فکر میں ادھیڑ بن میں لگی ہوئی ہے، وہ اس کو کون دیکھتا کہ یہ غمگین ہے، اس کے غم کو کون چکھتا؟ لیکن ایک تجربہ کار عورت وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس تجربہ کار عورت نے دیکھا کہ یہ عورت بڑی گمسم اور بالکل محفل میں جیسے گم ہو گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ شادی میں آئی ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کوئی ماتم میں آئی ہے۔ اتنی اداس کیوں بیٹھی ہے یہ؟ کیا ہوا ہے اس کو؟ چلو چل کر پوچھنا چاہیے۔ بیٹھ گئی پاس اور پاس بیٹھ کر سوال کیا کہ آپا جان بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کاماں میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، تو بتانا بیکار ہے۔ کہا بتاؤ شاید میں کوئی کام آ جاؤں۔ بھائی مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے کے کام آئے، ایک مومن دوسرے مومن کے کام آنے والا بنے، مددگار بنے، یہ ہے ایمان والے کا کام۔ تو
تو ہو سکتا ہے میں بھی تمہاری مددگار بن سکوں، کچھ مدد ہو جائے تمہاری میری طرف سے، شاید آپ کو کوئی اچھا مشورہ میری طرف سے مل جائے۔ تو اس نے بیچاری نے منہ کھولا، اس نے کہا کہ شادی کی ہما ہمی ہے، گہما گہمی ہے، چاروں طرف جو ہے نئے لباس پہن کر عورتیں دوڑ رہی ہیں، میک اپ کر کے دوڑ رہی ہیں۔ پہلے تو لڑکیاں میک اپ کرتی تھی، اب تو لڑکے بھی میک اپ کرنے جاتے ہیں۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھانے گیا، دلہا غائب تھا۔ میں نے کہا دلہا صاحب کہاں ہے؟ کہا میک اپ کرنے گئے ہیں۔ ارے بھائی، مرد کی تو سنت کے اندر میک اپ ہے، عورت کا میک اپ کثرت سے سجدے کرنا ہے۔ سائنٹسٹ لکھتے ہیں کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو بلڈ جتنا ہوتا ہے وہ فیس کے اندر آ جاتا ہے اور سرکیولیٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا 80 سال کی عمر میں ان کا چہرہ تمتماتا ہوا نظر آتا ہے، بالکل چمکتا دمکتا چہرہ۔ تو بزرگوں نے مشورہ دیا ہے کہ عورتیں میک اپ کریں، اس کے بجائے نفلی عبادت کثرت سے کریں تو اللہ ان کے چہرے پہ نور دے دے گا، اور یہ قدرتی نور ہوگا، بنانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو بناتے ہیں یہ تو بگڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے، چہرہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ جو سجدوں سے چہرہ نورانی ہوگا وہ تو بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، اس کی تابانی کچھ اور ہی ہوگی، اور وہ اللہ کو پسند آئے گا۔ کہ یہ تو بیچاری اپنی اپنی دھن میں پڑی ہیں، میں ایک فکر میں لگی ہوں۔ میں جب گھر سے نکلی، میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ چھوٹے بچے کو میں سلا کر نکلی ہوں، میرا شوہر کام پر گیا ہے، میرا بچہ ایک قالین کے اوپر سو رہا تھا، مجھے شادی میں آنے کی جلدی تھی۔ اب مجھے ایک بات یاد آ رہی۔ کیا بات یاد آ رہی؟ میرے لڑکے کے پاس ایک ماچس باکس رکھا ہے، اور مجھے فکر یہ ہے کہ یہ بچہ اٹھے گا تو ماچس کا باکس اٹھا لے گا اور پھر اندر سے دیا سلائی نکال کر جلائے گا، پھر وہ تو چھوٹا ہے تو گھبرا جائے گا، جب گھبرا جائے گا تو وہ دیا سلائی جو ہے وہ قالین پر چھوڑ دے گا، جو قالین پر چھوڑ دے گا تو قالین کو آگ لگ جائے گی، نتیجتاً میرا بچہ جو ہے جل کے مر جائے گا۔ مجھے یہ فکر کھا رہی۔ دروازہ کیسا کیا ہے تو نے؟ کہا دروازہ تو میں بند لاک کر کے آئی ہوں، اس لیے مجھے زیادہ ڈر ہے، میرا بچہ آگ میں جل نہ جائے، میرا بچہ ہلاک نہ ہو جائے۔ ایک بات پر غور کرو، کسی کا کتنا بھی نافرمان بچہ ہو، لیکن اگر وہ قید کے اندر چلا گیا، قید خانے میں گیا، ماں باپ گھر پہ کھانا نہیں کھا سکیں گے، اگرچہ وہ ماں باپ کا نافرمان تھا لیکن تھا بیٹا، تھی اولاد، اس لیے ماں باپ فکر مند رہیں گے کب میرا بچہ قید خانے سے چھوٹ جائے، کب اس کو سلاخوں سے پیچھے چھٹکارا ملے۔ مجھے یہ فکر ہے کہ مکان جل جائے دوسرا اللہ دے دے گا، مال ختم ہو جائے دوسرا مال مل جائے گا، لیکن بچہ جل جائے گا تو زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس ادھیڑ عمر کی عورت نے بات سمجھائی کہ
آپ کو جو خیال آ رہا ہے آپا جان، یہ تو پاسبلٹیز ہیں، امکانات ہیں کہ اگر اس نے اٹھایا، اگر اس نے جلایا، اگر اس نے دیا سلائی لے لی، یہ سب اگر کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو ماچس باکس نظر ہی نہ آئے، نہ اس کو اتنی سمجھ آئے کہ وہ دیا سلائی جلا لے، اور وہ کوشش کرے تب بھی نہ جلے۔ لیکن عورت نے کہا میں تو بہت فکر مند ہوں، میری فکر تو نہیں جائے گی، میں تو میرے بچے کے لیے فکر مند ہوں کہ اس کو آگ کھا جائے گی، بس رک جاؤ یہاں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ماں دنیا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے شادی میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں پہنچی ہے، لیکن شادی کی خوشی میں وہ شامل نہیں ہو سک رہی ہے، اسے اپنی اولاد کا دنیا کی آگ میں جل جانا پریشان کر رہا ہے۔ فرمایا اتنا ہمیں اپنی اولاد کے آخرت کے بارے میں، جل جانے کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ جیسی وہ ماں اپنے بچے کے لیے فکر مند ہے کہ میرا بچہ آگ میں نہ جل جائے، ہم میں سے کوئی کیا یہ فکر کرتا ہے کہ میری اولاد میرے بعد جہنم میں اگر ڈال دی گئی تو میں کیسے جنت میں اچھی طرح سے رہ سکوں گا، کیسے پرسکون طریقے پر زندگی گزار سکوں گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں کو کرتے ہیں اس بنا پر کہ ماننے کا جذبہ اگر ہے تو کن کے اندر ہے؟ ایمان۔ ایمان ماننے کا نام ہے، یقین کا نام ہے۔ جو باتیں سرکار لے کے آئے اس کو دل سے مان لینا اور یقین کر لینا اور اس کے مطابق عمل کر لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ خالی جان لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف کی ہے علماء نے، تصدیق ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن چیزوں کو لے کر آقا نامدار تشریف لائے ہیں اور دنیا میں آئے ہیں اور وہ تعلیمات ہم کو دی ہیں، وہ تعلیمات کو من و عن مان لینا اور دل کی گہرائیوں سے مان لینا، اور ماننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو جانا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ ایک اور واقعہ آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ کبھی کبھی نافرمان اولاد بھی ماں باپ کے کام آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کبھی کبھی نافرمان اولاد بھی ماں باپ کے کام آ جاتی ہے۔ اگر ہم نے ہمارے بچوں کو پڑھایا ہوگا تو یہ قرآن لے کر بیٹھیں گے، پڑھیں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور یہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے بھی دعا کریں گے۔ اگر ہم نے ان کو نماز سکھائی ہے تو یہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کہ انہوں نے مجھے مسجد میں نماز کے قابل بنایا۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچی اکیلی تنے تنہا تھی، اکلوتی بیٹی، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے جب تک سنبھالا پھر باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، باپ بھی انتقال کر گیا، اب نگرانی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ہماری اولاد ہمارے ہوتے ہوئے، نگرانی ہوتے ہوئے کیا کیا کر ڈال رہی ہے۔ تو اگر نگرانی نہ رہے، ان کا خیال نہ رہے تو کہاں جائے گا معاملہ؟ ابھی تو کچھ بھی ماں باپ کا ڈر ہے۔ اور اپنی اولاد کو روزانہ تعلیم لے کر بٹھاؤ، کوئی کتاب دینی، تاریخ کی، نبیوں کی سٹوریز ہیں، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، سناؤ، صحابیات کے واقعات سناؤ، تاکہ ان کے دل میں ایمان تازہ ہو جائے، ان کی تربیت نہایت عمدہ ہو جائے۔
تو اب لڑکی رہ گئی بالکل اکیلی، تنہا رہ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ جب تنہا رہ گئی لڑکی تو آزاد ہو گئی، آوارہ ہو گئی، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ سوئمنگ پول میں جاتی تھی، لڑکوں کے ساتھ تیرتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا جب انتقال ہو گیا تو ایک دوست کے خواب میں وہ باپ آیا۔ اور باپ کا حال آخرت میں بہت خراب تھا۔ برزخ کا عالم بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ قبر میں نکیرین آئیں گے، نکیرین، یعنی جو ایمان والا نہیں ہے اس کے قبر میں اجنبی قسم کے ڈراؤنے فرشتے آئیں گے سوال پوچھنے کے لیے، اور جو ایمان والا انتقال کر جائے گا اس کو پوچھنے کے لیے بشیر اور مبشر آئیں گے۔ اچھی شکل والے فرشتے آئیں گے ایمان والوں کو سوال پوچھنے کے لیے کہ ان کا دل خوش ہو جائے گا، دیکھ کر صحیح جواب دے دیں گے۔ باپ کا حال بڑا خراب ہے، برزخ کے اندر عذاب میں مبتلا ہے۔ اس نے دوست سے کہا دوستی کا حق ادا کر۔ کیا حق ادا کروں؟ کہا میری ایک بیٹی فلان محلے میں رہتی ہے، اس کو جا کر کہے کہ مجھے ایصال ثواب کرے۔ جب وہ ایصال ثواب کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ثواب کی برکت سے یہ عذاب میں کمی آ جائے، اس کے لیے کچھ کر۔ اس نے کہا میں خواب میں کہا کہ میں کل ضرور جاتا ہوں، تیری بیٹی سے ملتا ہوں، مجھے کیا حرج ہے ملنے میں۔ تو بیٹی سے ملنے کے لیے نکلا۔ دوسرے دن محلہ پوچھا، ایڈریس پوچھا، لوگوں نے کہا وہ تو بڑی آوارہ لڑکی ہے بھائی، اس کا تو دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ تو آوارہ لڑکوں میں رہتی ہے، بے پردہ رہتی ہے، پردے کا اس کو لحاظ نہیں ہے۔ ارے بھائی پردہ یہ تو عورت کی حفاظت کی چادر ہے، پردہ یہ تو حیا کا زیور ہے، عورت کے لیے قیمتی زیور حیا ہے، اور یہ پردہ حیا ہے۔ وہ بے حیا ہے، تیرے ساتھ برا سلوک کرے گی، مذاق اڑائے گی، تیری داڑھی ہے، ٹوپی ہے تو تیری مذاق اڑائے گی، کا مذاق اڑائے تو اڑائے لیکن میرے کو جانا ہے اس کے۔ وہاں محلے میں کسی نے بتایا کہ وہ تو نوجوان لڑکوں کے ساتھ سوئمنگ پول میں گئی ہے، سمندر کے اندر۔ خیر کوئی بات نہیں، میں وہاں جاتا ہوں۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ مت جاؤ، کچھ فائدہ نہیں، اس لڑکی بالکل آوارہ لڑکی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے پاس جانے کا۔ کہا نہیں، میں نے میرے دوست کو وعدہ کیا ہے، میں جاؤں گا۔ سمندر کے کنارے پر وہ لڑکی تیر رہی تھی سوئمنگ کاسٹیوم کے اندر۔ آواز دیا کہ اے لڑکی تو فلان کی بیٹی ہے؟ کہا میں اس کی بیٹی ہوں۔ بول کیا ہے؟ کہا تیرا باپ بہت تکلیف میں ہے، اس نے مذاق اڑائی اور پانی اٹھا اٹھا کر کے اس کے اوپر پھینکا، اور خوب جو ہے ٹھٹھا کیا دوستوں کے ساتھ مل کر کے، دیکھو یہ میرے باپ کا بڑا ہمدرد آیا ہے۔ کہا بیٹا دیکھ بات پہنچانی تھی، میں نے تجھے پہنچا دی، اب تیری مرضی کی بات ہے۔ اس نے پانی اور پھینکا میرے اوپر، چلا آیا بیچارہ۔ چند دن کے بعد اپنے دوست کو دیکھا تو جنت کی کیاری میں گھوم رہا ہے، آرام سے چل پھر رہا ہے جنت کے باغ کے اندر۔ تو دوست نے کہا بھائی تیرا حال تو بالکل بدل گیا۔ کہا یہ میری بیٹی کی برکت سے ہوا ہے۔
تیری بیٹی کے پاس تو میں گیا تھا، اس نے تو بڑا برا سلوک کیا میرے ساتھ، کہ یہ برے سلوک میں ہی اللہ نے میرے لیے گلزار بنا دیا۔ وہ کیسے؟ تو کہا کہ جب تو نے اس کو کہا کہ تیرے باپ کے لیے ثواب کا کوئی کام کر، وہ عذاب میں مبتلا ہے، تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے تیرے اوپر پانی پھینکا۔ وہاں ایک چڑیا کا بچہ پیاسا چونچ کھولے ہوئے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کے منہ میں پانی ڈال دے، پیاسی چڑیا کے بچے کے منہ میں پانی ڈال دے۔ جب تیری مذاق اڑاتے ہوئے اس نے پانی ڈالا تو چند قطرے پانی کے، چونکہ 3-4 مرتبہ ڈالا، تو بچے کے، چڑیا کے بچے کے منہ میں اور چونچ میں کئی مرتبہ پانی چلا گیا، اور چڑیا کے بچے نے دعا کی کہ اللہ جس نے بھی یہ پانی ڈالا ہے اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چڑیا کے بچے کی سن لی اور ہماری مغفرت ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ صاحب نے عجیب نتیجہ نکالا۔ نتیجہ یہ نکالا کہ دیکھو نافرمان اولاد کام آ گئی تو فرما بردار اولاد ہوگی، دیندار ہوگی، نیک ہوگی، ان کو نماز سکھایا ہوگا، دین سکھایا ہوگا، تو یہ کتنی کام آئے گی آخرت میں؟ اپنے ماں باپ کے کام آئیں گے۔ جو بچے بلوغ سے پہلے چلے گئے وہ بھی ماں باپ کے لیے سفارشی بننے والے ہیں، اور جن کو ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ کتنا کام آئے گا؟ تو آج کا ایک ہی پوائنٹ آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھا، اور وہ پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی ہے اور اپنی اولاد کی دین کی فکر کرنی ہے، اور گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے والد صاحب ایک بات سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میرے ابا نماز نہیں پڑھتے۔ ابا نماز نہیں پڑھتے، تو پڑھا کر، مسجد آیا کر، نماز پڑھ لیا کر۔ جواب دیا کہ میری امی جان بھی نماز نہیں پڑھتی۔ میرے والد صاحب نے تجزیہ کیا اور بتایا کہ یہ بچہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ میرے گھر میں نماز والا ماحول نہیں ہے، اس بنا پر میں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے، اور یہ ماحول ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے ہمیں دل کو فکر مند بنانا ہے، اور یہ فکر مند بنانے کے لیے تھوڑی دیر روزانہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور نمازیں ہونی چاہیے، طاعات ہونی چاہیے۔ اب سے تھوڑی دیر تک ہم انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے اور مراقبہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد دعا بھی کریں گے۔ اب آرام سے تشریف رکھیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ بعض لوگ بیچارے گھبراتے ہیں کہ ذکر میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے ہم لوگ۔ اللہ کا نام لینا تو بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کا نام لینا جس کو نصیب ہو گیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ دنیا ہم 24 گھنٹے کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لینا نصیب نہیں ہوتا۔ ایسی مجلسیں اور ایسی محفلیں بڑی اچھی رہتی ہیں کہ جس کے اندر اللہ اللہ ہو جائے، مردہ دل کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی حضرت مفتی طاہر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے دلوں کے اندر زندگی پیدا ہو جائے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر کے بعد چند منٹوں کے لیے، چند لمحات کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں؟ مراقبہ اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ بھئی آدمی دکان کا دھیان لے کے بیٹھتا ہے، دنیا کا دھیان لے کے بیٹھتا ہے، اولاد کا دھیان لے کے بیٹھتا ہے،
یہاں ہم کو تھوڑی دیر اللہ کا دھیان لے کے بیٹھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ہم اپنے دل کی نگرانی کرنے والے بن جائیں۔ اس کا نام مراقبہ ہے کہ تھوڑی دیر تک کے لیے دل کی نگرانی کریں کہ دل میں کیا چل رہا ہے، میرے دل سے کیچڑ کو نکالنا ہے، برائیوں کے اور اچھائیوں کو اندر بھرنا ہے، وہ مراقبے کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ، آپ زور سے لا الہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، آنکھیں بند ہوں، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں، اور ایک ہی تصور کا نام ہے مراقبہ، تصور کرنے کا نام ہے مراقبہ۔ تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔
اب مراقبہ کیجیے. اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. اے سوئے ہوئے دل جاگ جا، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو، دوستو، یارو، یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بحر طاعت پھنسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ، نمازیں پڑھ، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. مراقبہ کریں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج کہا گیا، میں نے آنکھیں بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب مراقبہ ختم ہوا، دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. یا ذا الجلال والاکرام ویا اکرم الاکرمین ویا غیاث المستغیثین ویا ارحم الراحمین. ارحمنا واعف عنا فانک مجیب الداعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے گناہ کار ہیں. اے اللہ سیاہ کار ہیں. اے اللہ خطا کار ہیں. اے اللہ گناہ گار ہیں. اے اللہ خطاوار ہیں. تو اپنے فضل سے ہمارے خطایا کو درگزر فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو نے جوانی عطا فرمائی، ہم نے ضائع کر ڈالی.
اللہ تو نے زندگی عطا فرمائی کہ تیری عبادت کرتے، لیکن اے اللہ ہم نے دنیا میں کھپا دیا اپنے آپ کو، دین پر نہ آئے۔ اے اللہ آج ہمارے حالات بدل چکے، اے الہ العالمین ہمارے گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ ہماری گرفت نہ فرما، ہمارا مواخذہ نہ فرما، اے اللہ کرم کی بھیک دے دے، در در کی ٹھوکریں کھا کر اے اللہ تیرے در پر آئے ہیں، اور اے اللہ تیرے در سے بھی نکال دیے گئے تو کوئی دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے۔ اے اللہ اگر تو نے دے دیا تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے۔ اللہ ہم اتنے بڑے گناہگار ہیں کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے ہمارے گناہ تو ہمارے منہ پر تھوکے گی، لیکن اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے آج پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا ہے، ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے۔ اللہ کل آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما، اللہ کل آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما، اللہ کل آخرت میں بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو شریعت کے تابع بنا دے، اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ ہمیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر عطا فرما دے، اللہ اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے آنکھوں کے گناہ معاف فرما، شرمگاہوں کے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمیں با حیا بنا دے، اے اللہ با اخلاق بنا دے، اے اللہ 100% دیندار بنا دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے دین کی، ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی اور اللہ ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کو گھر میں دین کا ماحول بنانے کی فکر عطا فرما، اور اللہ ان کو بھی نیک بنا دے، ہم سب کو دیندار بنا دے، اے اللہ نسلوں میں دین کے آنے کی شکلیں پیدا فرما دے، اللہ جو محنت کر رہے ہیں دین کی لائن سے ان کو کامیابیاں عطا فرما، دین کی دعوت دینے والا بنا دے، اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما دے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، ہماری اولاد کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور نحوست کی وجہ سے ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرما، اپنے کرم سے محروم نہ فرما، اللہ 100% نماز پڑھنے والا، قرآن کریم پڑھنے والا، سنتوں سے محبت رکھنے والا بنا دے، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کی زحمت نہ فرمائیں۔